السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی الہادی الامین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ابھی کچھ ہی دنوں میں حج کے 5 ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے، حج اور اس کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی تعمیر کریں، انہوں نے اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ پھر اللہ نے حکم دیا لوگوں میں حج کا اذن عام کر دے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ لوگوں میں حج کی منادی کرا دو، لوگ تمہارے پاس دور دراز سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے۔ دیکھیے 4000 سال پہلے کی وہ بات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرما رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں۔ کون سا زمانہ کہ جب یہ کوئی مائکرو فون اور ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، عرب کے اس صحرا میں کعبے کی تعمیر کر کے حج کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ صدا اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔ اس طریقے سے پہنچاتے ہیں کہ جب سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک ہر سال اس آواز، اس پکار پر لوگ لبیک کہتے ہوئے کعبۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے پاس حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب ایک بندے خدا اس کی رضا کے لیے سب کچھ لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے وسائل فرماتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا رابطہ اور کمیونیکیشن انتہائی مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس آواز کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ اس کا جواب دیتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سلسلہ کبھی رکا نہیں اور کبھی تھما نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی حج جاری تھا، اس میں وہ توحید سے ہٹ کر مشرکانہ افعال شامل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی بنیادوں پر حج کی تعلیم دی، اور پھر اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے فرمایا حج کے ارکان اور مناسک ادا ہونے شروع ہوئے۔ ہر سال ذی الحج کے موقع پر اہل ایمان کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اور مناسک حج کو انجام دیتے ہیں مینا، عرفات، مزدلفہ جا کر۔ یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ یہ اجتماع پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے جو اہل ایمان اور سارے انسانوں کو درس دے رہا ہے۔ آج ہم یہ گفتگو کریں گے یہ حج کیا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے۔ جب ایک بندے خدا حج کا ارادہ کرتا ہے، وہ یہ عزم باندھتا ہے کہ اب مجھے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا اور حج کرنا ہے، تو اس کی زندگی، اس کی فکر، اس کا عمل کیسے بدلتا ہے۔ وہ اپنے جاننے والے، دوست احباب، چاہنے والے، عزیز و اقارب، رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے، ان سے غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، جو قصور ہوئے اس کی تلافی کرتا ہے، اس لیے کہ جہاں بندوں کے حقوق ہے، جس میں انسان کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ رکھا ہوا ہے کہ اس کی تلافی دنیا میں کی جائے یا کم سے کم معافی مانگی جائے۔ تو جو آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کا کردار نکھرتا اور سنورتا جاتا ہے۔
وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، معافی تلافی کے ساتھ میں زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے حج کا اور سفر شروع کرتا ہے تو میقات پر پہنچتے وقت وہ احرام پہن لیتا ہے۔ مردوں کے لیے جو احرام ہیں وہ کیسے؟ 2 چادر ہیں، عورتیں اپنے معمول کے لباس کے ساتھ میں بال نہ ٹوٹنے پائے اس طریقے سے سکارف اور کیپ باندھتی ہیں۔ یہ مرد 2 کپڑے پہنتے ہوئے احرام میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو کیسے بدل رہا ہے اور اس کی سوچ کو کیسے بنا رہا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کا ایک الگ الگ مرتبہ ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی درمیانی سطح رکھتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کا سوشل سٹیٹس بہت ہائی ہے، کوئی مسجد کا صدر ہے، کوئی عام مصلی ہے، کوئی ریاست کا فرما روا ہے، ملینئر ہے، بلینئر ہے۔ جو کچھ ہوں گا، جس کا قبیلہ دنیا میں بڑا اونچا مقام اور جس کے لیے لوگ نظریں بچھائے رکھتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر جب وہ احرام پہنتا ہے تو اپنی ساری حیثیت کو ختم کر دیتا ہے۔ احرام میں آنا اپنی پوری سٹیٹس اور اس کی جو پہنچ اور جو مقام ہے وہ سب کو ختم کر کے ایک ہی مقام کے ساتھ آتا ہے۔ وہ مقام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ساری تفریق، اونچ نیچ، مقام و مرتبہ، سٹیٹس سب چھوڑ دیتا ہے۔ اب سارے کے سارے بندے ایک حیثیت میں آتے ہیں، اللہ کے بندے، نہ فرما روا ہیں، نہ غلام ہیں، اور نہ عام انسان ہیں، نہ دولت مند ہیں، نہ سردار ہیں، سب کے سب ایک ہی پوزیشن رکھتے ہیں، وہ ہے اللہ کے بندے۔ تو گویا یہ اونچ نیچ کی جو تفریق ہے، جس کو اللہ نے شناخت، آئیڈینٹیٹی کے لیے بنایا، پھر انسان اسے بدل کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، واپس لوٹایا جاتا ہے اس کی اصل حیثیت کی طرف کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اصل تمہاری حیثیت اور مقام صرف یہ ہے۔ دیکھیے کہ فکر کی کیسی تطہیر ہو رہی ہے، کیسی پاکیزگی ہو رہی ہے، سوچ کی کیسی اصلاح ہو رہی ہے، اور جو غلط خیالات جو دنیا میں پنپ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو خیالات، سوچ آلودہ اور پلیوٹیڈ ہو رہی ہے، اس کی پاکیزگی کا سسٹم حج کے اندر کیسے ہے۔ پھر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے احرام کی نیت سے، اس میں پہلے سورۃ الکافرون پڑھتا ہے اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ یہ سورۃ الکافرون کیا ہے؟ یہ شرک سے انکار، شرک سے بیزاری اور برات کا اعلان ہے، اور توحید کا اقرار ہے سورہ اخلاص۔ پہلے وہ شرک سے برات کرتا ہے، اس سے بیزار ہوتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اور توحید کا اقرار کرتا ہے سورہ اخلاص میں۔ تو اس کا کردار، اس کا عقیدہ اس طریقے سے نکھرنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ دراصل شرک کے انکار اور ہر باطل الہ سے انکار کے ساتھ حقیقی معبود اللہ سے وابستہ ہونا اور اس کے الہ ہونے کا اقرار ہے۔ اس کو وہ دہراتا ہے اپنی ان رکعتوں میں جو وہ احرام کی نیت سے شروع کرتا ہے۔ پہلے سورۃ الکافرون پڑھتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے بعد میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہ آواز اللہ تعالیٰ نے اس صدا کو، اپنے اس حکم، مرضی اور منشا کو اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور بندے مومن اسے پڑھتا ہے، اسے سنتا ہے کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے۔ وہ اپنے وطن، رشتہ دار، مال و دولت، تجارت، دوستوں کو سب کو چھوڑتا ہے اور لبیک کہتا ہوا حاضر ہوتا کہ میرے رب نے حکم دیا اس سرزمین کا حج کرو، اس کی رضا اور اس کا حکم ہے، اس کے لیے وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ ساری محبتیں، ہر چیز کو آدمی فنا اور ختم کرتا ہے، اور خدا کی محبت کو عزیز تر، محبوب تر بناتا ہے، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے۔ اور یہ حج کیا ہے؟
جسمانی اور مالی قربانی کا ایک جامع کمبینیشن ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی جان اور اس کا مال یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کرا دیتی ہے. نماز یہ جسمانی عبادت ہے جس میں آدمی اپنے سر دل دماغ کو اللہ کے آگے لگا دیتا ہے. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فضل جو نعمت دی ہے اس کے راستے میں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دل اور مال کو پاک کرتے ہوئے زکوٰۃ کو انجام دیتا ہے. اور یہ حج ایک جامع عبادت ہے، وہ عبادت ہے جس میں جان لگاتا ہے، جسم لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. وطن رشتہ دار سب کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑتا ہے، اپنے فرض کو انجام دیتا ہے اور واپس لوٹ کر آتا ہے. تو اس طریقے سے وہ احرام میں آتا ہے اور احرام کی ان کیفیات نیتوں کے ذریعے سے اپنے سوچ اور فکر کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے. پھر اس کے پاس ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ جلد سے جلد اس گھر کی طرف رخ کریں، اس کا دیدار کریں جسے اللہ تعالیٰ اپنا گھر کہتا ہے، بیت اللہ کہتا ہے. اس کو اللہ نے ایک شناخت دی ہے. اور یہ بھی مومنوں پہ ایک بڑا احسان ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن جس رب اور معبود پر بندے مومن ایمان رکھتا ہے اس سے تعلق اور اس سے انس اور اس سے لگاؤ کے ذریعے وہ چیزیں جس کے وہ اپنا کہتا ہے، جسے مالک کون و مکان اپنی چیز کہتا ہے، اپنی کتاب، اپنا گھر کہتا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کتاب اس گھر سے وابستہ ہو، جس لیے کہ وہ اس رب پر ایمان رکھتا ہے. یہ رسمی ایمان نہیں، دل کا اظہار ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ جس کو وہ اپنا گھر کہتا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ، اس کے دیدار کا شوق اپنے اندر پیدا کرتا ہے. جس گھر کی طرف رخ کر کے ہر دن 5 دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کے گھر کے دیدار کا موقع اور توفیق ہے جو اس کا رب اسے عنایت کر رہا ہے. تو جو شوق دل میں انگڑائی لیتا ہے کہ جلد سے جلد جاؤں اور اس گھر کا دیدار کروں، اب اس کے پاس ساری دھن ختم ہو جاتی ہے. ایک ہی دھن ہے جو دماغ میں سوار رہتی ہے، اس کعبے کا دیدار اور مناسک کی ادائیگی. جب وہ مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے اور پھر سیدھے مسجد حرام میں آتا ہے، اور یہاں تک کہ اس طریقے سے سامنے آتا ہے مطاف میں کہ اسے صحن کعبہ میں کعبہ نظر آنے لگتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے اس کا دل شوق سے بے قرار اور بے چین تھا. اس گھر کے جلال کی عظمت، ہیبت، شوق کے نتیجے میں دل کا یہ اظہار ہوتا ہے کہ آدمی بہت کچھ مانگنا چاہتا ہے مگر زبان گم ہو جاتی ہے. ایک ایسی کیفیت جس میں محبت کا عروج اور خدا کی عظمت کا احساس اس کے دل میں آتا ہے. وہ اس سعادت پر کہ اس کے رب نے اسے اس جگہ آنے اور دیدار کرنے کی توفیق دی، دل مطمئن اور خوش ہوتا ہے مگر بے چین بھی ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے یہ توفیق دی، یہ زندگی کتنی نافرمانی، گناہ اور اس کو ناراض کر کے آیا. اس سے تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، گناہ کا احساس بھی ہے. یہی کیفیت دراصل بندے مومن کی ہے. کوئی مسلمان گناہ سے خالی نہیں رہتا. گناہ، نافرمانی ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. مطلوب کیفیت یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو مقصود بنا کے ان گناہوں کے احساس کے نتیجے میں توبہ کرتے ہوئے، بار بار پلٹتے ہوئے، بار بار اپنی زندگی کے ڈائریکشن کو رب کی طرف موڑتے ہوئے زندگی گزارے. یہی اصل مطلوب ہے. یہ چیز کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نافرمانی سے ہمیشہ بچا رہے. نافرمانیاں ہوتی رہیں گی مگر احساس گناہ موجود ہونا چاہیے. اس احساس گناہ کے نتیجے میں توبہ ہو، اس توبہ کے نتیجے میں جانتے بوجھتے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش ہو. اتفاقاً گناہ ہو جائے پھر پلٹ جائے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اپنے مومن بندوں،
بلکہ انبیاء کی صفت بتاتا ہے. تواب وہ بار بار اس کی طرف پلٹنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت بتاتا ہے تواب وہ بار بار بندے کی طرف پلٹنے والا ہے. اب بار بار پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ بندہ ایک بار سیدھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایک بار پلٹ آتا ہے. بندہ سیدھا ہوتا ہے پھر لغزش ہوتی ہے, پھر پلٹ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے. پھر قصور ہوتا ہے مگر بندہ تھکتا نہیں, واپس اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی طرف پلٹتا ہے. اسی لیے تواب اللہ تعالیٰ اپنی صفت بتاتا ہے, اسی لیے تواب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی صفت بتاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے اس صفت کے ساتھ کہ وہ تواب رہیں, توبہ کریں, توبہ کرتے رہیں, بار بار کرتے رہیں. کعبے کا دیدار دل میں وہ عظمت, جلال اور ہیبت کو پیدا کرتا ہے جس کو دیکھنے والا جس وقت دیکھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سعادت ہے جو میرا رب مجھے دے رہا ہے. پھر وہ کعبے کا طواف شروع کرتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جو جگہ کے ساتھ صرف اس مقام کے لیے خاص ہے, اسی جگہ کے لیے خاص کر دی گئی. حجر اسود کے پاس آتا ہے اور طواف شروع کرتا ہے. یہ جو طواف کے 7 چکر ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کیا درس دے رہے ہیں؟ اس کی فکر کی کیسے اصلاح کر رہے ہیں؟ سوچ کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ وہ کعبے کو مرکز بنا کر چکر لگاتا ہے. یہ کعبے کو مرکز بنا کر چکر لگانا دل میں ایک احساس کو جگانا ہے, ایک عہد ہے جس کو آدمی اپنے رب پر کر رہا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آدمی اپنا ہاتھ اپنے رب کے ہاتھ میں دے رہا ہے. یہ جو تعبیرات ہیں یہ احادیث میں آئی ہیں. اب رب کا ہاتھ یہ ایک تعبیر ہے, تشبیہ ہے, کیونکہ انسان مادی چیزیں جو نظر آتی ہیں اسی سے بات کو سمجھتا ہے. تو آدمی دراصل اپنا ہاتھ اپنے رب کے ہاتھ میں دے کر ایک کمٹمنٹ, ایک وعدہ اور ایک عہد ہے جو اپنے رب سے کرتا ہے. جیسے یہ کعبۃ اللہ میرے طواف کا مرکز ہے, خدا کی ذات میری پوری زندگی کا مرکز رہے گی. میری زندگی کا دائرہ اس رب کی رضا کے لیے زندگی بھر چلتا رہے گا. میں جو زندگی گزاروں گا جہاں میں اپنے ملک, اپنے وطن, اپنے حالات میں اپنے رب کی رضا کو مقصود بناؤں گا, اسی کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام لگاؤں گا. میرا جینا اور مرنا, میری سعی اور جہد اور میری قربانی اور کوشش یہ رب کی رضا کے لیے ہوگی. اور میں اسی طریقے سے کہ جتنا یہ رسی اجازت دیتی ہے اپنے دائرے میں زندگی گزاروں گا. جن حدود کو اس نے باؤنڈری قرار دیا اس کو کبھی کراس نہیں کروں گا. یہ وہ عہد ہے جو طواف کرتے ہوئے بندے مومن اپنے رب کے ساتھ میں کرتا ہے. طواف کے عمل سے فارغ ہوتا ہے, طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, اور پھر اس کا رخ ہوتا ہے صفا اور مروہ کی طرف. یہ سعی کا وہ مقام ہے جو ایک خاص اور پیغام دیتا ہے. یہ دنیا سعی اور جہد سے عبارت ہے. جد و جہد اور کوشش کے ساتھ اللہ نے دنیا کو باندھ دیا ہے. پھر انسان کو بتایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یہاں آٹومیٹیکلی چیزیں ہو جانے والی نہیں ہیں, جد و جہد سے ہونے والی ہیں. سعی کی اس کیفیت کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ذریعے سے اسلام کی پاکیزگی اور عظمت اور اس کی کتنا بہترین تعلیم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ طواف کیا تھا؟ طواف خدا کو مرکز بنا کر اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا ایک عہد تھا. خدا سے وابستگی کی ایک علامت ہے طواف. اور سعی کیا ہے؟ سعی علامت ہے اس دنیا میں جو جد و جہد کرنا ہے زندگی کی بقا اور جائز چیزوں کے حصول کے لیے, آدمی وہ کام انجام دیتا ہے. سعی کیوں کی جاتی ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے اس بچے کے لیے, کس بچے کے لیے؟ یہ ماں
اور باپ دونوں راضی تھے جب اللہ نے حکم دیا دور دراز ریگستان میں دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑ آئے۔ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں راضی تھے۔ بچہ تو ابھی بچہ تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک ریگستان میں جہاں ریت کا ایک طوفان اور ریت کا سمندر ہے، جہاں پرندے بھی نہیں ہیں، انسان تو چھوڑیے، فروٹس تو چھوڑیے، گھاس بھی نہیں ہے، زندگی نہیں گزر سکتی، باقی نہیں رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بچے اور ماں کو چھوڑے اور وہ بھی ساتھ میں نہ رہیں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ بیوی مجبوری میں نہیں، پوری رضامندی کے ساتھ راضی رہی۔ پہلے حکم تھا خدا کو راضی کرنے کے لیے اکیلے رہ جانا، وہ راضی ہو گئی۔ اس کے بعد میں ہتھیار ڈال کے موت کے انتظار میں نہیں رہے، یہ وہ نقطہ ہے۔ پہلے مجبوری میں نہیں رہے، رضامندی کے ساتھ میں رہے۔ اب موت ہے، چاروں طرف نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جو واٹر تھا اور جو فوڈ تھا ان کے ساتھ میں اب وہ ختم ہونے پہ ہے۔ تو اب کیا ہے؟ موت کے انتظار میں الٹی گنتی گننا۔ تو حضرت ہاجرہ موت کے انتظار میں نہیں، زندگی کی سعی و جہد کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پہ دوڑتے ہوئے زندگی کی تلاش اور بقا کے لیے جد و جہد کرتی ہے، تاکہ ان کے بچے کی اور ان کی زندگی باقی رہے۔ تو اسلام کی اس تعلیم میں دیکھیے کہ اس کا تعلق خاص مادی چیزوں سے ہے، مگر اسے روحانی عبادت کا ایک رکن بنا دیا گیا۔ صحیح کے بغیر نہ عمرہ ہو سکتا ہے، نہ حج ہونے والا ہے، حالانکہ وہ صحیح کی جو بنیاد ہے وہ دنیاوی جد و جہد کی چیزیں ہیں۔ اس دنیاوی مٹیریل چیزوں کی جد و جہد کو روحانی چیزوں کا ایک عظیم عبادت کا رکن کیسے بنایا گیا؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم کا توازن، روح اور مادے کے درمیان بیلنس۔ آج دنیا کے جو تقریباً مذاہب ہیں جو انسانوں پر ایک بڑا ظلم ہے، انسان ایسا نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں اس ظلم سے اپنی گردنوں کو، یہ یا تو مادہ پرستی میں انسان کو غرق کر کے اس طریقے سے وہ ڈارون ہو، فرائیڈ ہو اور جو کچھ بھی ہو، ان کے نزدیک انسان کی حیثیت ایک جانور اور اس کے انسٹنکٹ سے زیادہ اس کی کیفیت نہیں ہے۔ انہوں نے جو نظریات پیش کیے، انہوں نے مادہ پرستی میں غرق کر دیا اور توازن کے حسن کو چھوڑ دیا، اور دوسری طرف کرسچینٹی کی وہ بدلی ہوئی چیزیں اور بدھزم اور دوسری ان کے اس طرز پہ چلنے والے مذاہب، انہوں نے روحانیت کی ایسی خود ساختہ چیزیں رکھی کہ ساری چیزیں صرف پڑھنے اور لکھنے سے تعلق اور سننے اور سنا کر سر دھننے سے تعلق رکھتی ہیں، عملی زندگی سے اس کا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ مگر یہ اسلام ہے جس نے روح اور مادے کے بیچ میں توازن رکھا۔ یہاں روحانیت کی تکمیل اور مادی چیزوں کا حصول جائز دائرے میں ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ اسی لیے تعلیم یافتہ لوگ جو سائنٹیفک مائنڈ رکھتے ہیں، اصول اور عقل کے ذریعے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اسلام کا راستہ۔ جو لوگ اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں عقل رکھ کے اندھے بننا چاہتے ہیں، آنکھوں سے صرف دیکھنا چاہتے ہیں مگر بصیرت ان کی زندگی سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے ہزار راستے ہیں۔ مگر جو لوگ اندھے بن کر جینا نہیں چاہتے، عقل کی روشنی میں چیزوں کی حقیقت چاہتے ہیں، انسانی زندگی کی پوری گہرائی دیکھتے ہیں، ان کے پاس ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے اسلام کا۔ تو سعی کو حج کا رکن بنا دیا گیا۔ وہ سعی انہوں نے کیوں کی تھی؟ تاکہ اس پانی کی تلاش، روزی کی تلاش، رزق کی تلاش ہو۔ یہ وہ جد و جہد تھی جس سے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ بالآخر کہیں اور سے نہیں، وہیں سے پانی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور وہ زمزم کا آغاز ریگستان میں نہ کوئی کنویں ہیں، نہ دریا، نہ سمندر، نہ تالاب، ایک نئے انداز سے ایک ریت کے ذریعے سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، ہزاروں سال سے جاری، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور یہ آ کر رہتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو بنایا اللہ نے اس اصول پر ہے، اور بندہ اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ اللہ نے حکم دیا ریگستان میں چھوڑ دو بچے اور اس کی ماں کو، تو رضامندی کے ساتھ اس پر عمل ہوا۔ اس کے بعد میں کوئی سوال جواب اور شکوہ نہیں تھا۔ ایک امتحان کے بعد میں وہاں سے زندگی کا ایک نیا آغاز شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کرشمے کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ ناممکن چیز ممکن بن جاتی ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کی قدرت پر ایمان اور اس کا احساس جسے ہم اپنے دل میں بٹھائیں۔ ہماری نظر یہ مادی چیزوں پہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ مادی چیزیں جو نظر آتی ہیں یہ وقتیہ چیزیں ہیں۔ ہمارا تعلق ان اسباب سے اصل نہیں ہے، ہمارا اصل تعلق تو مسبب الاسباب سے ہے۔ جب ہم اس رب سے اپنا اصل تعلق جوڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ کچھ تفصیل کچھ دوسرے عنوان پر ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملک فوج لڑنے کے طریقے صورتحال کو دیکھیں، خوشحال زندگی گزارنے والے عرب اور مسلم ملکوں کو دیکھیں، اور ذرا غزہ کا تصور کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے ڈٹ کر استقامت کے ساتھ میں دین کے مقصد کے لیے جان و مال قربان کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے کیسے مدد آتی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، یہ مٹھی بھر چند لاکھ لوگ ایک طرف، نقصان ہو رہا ہوگا مگر مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہ یہ تیار ہے، نہ پوری دنیا ایک ہو کر۔ ایک طرف فوجی طاقت ہو رہی ہے، دوسری طرف پوری ڈپلومیسی امپیکٹ کی جا رہی ہے، امپوز کی جا رہی ہے، مگر حاصل کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت جب بندہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے تو کیسے نمودار ہوتی ہے۔ یہ زمزم اظہار کرتا ہے بندے کو کہ خالی مادی چیزوں پر ٹکے ہوئے نہ رہیں، خدا سے تعلق جوڑے، نئے نئے کرشمے آنکھوں سے ظاہر ہوں گے، نئے نئے کرشمے ظاہر ہوں گے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر عرفات، مینا، مزدلفہ میں جانا اور وہاں ایک ایسی زندگی گزارنا جو دراصل اسلام کا جو اصل مقصد ہے اس کے لیے ذہن کو تیار کرتی ہے۔ یہ دین ایک دین دعوت ہے، یہ دین دعوت ہے، اسی لیے آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ دین دعوت نہیں ہوتا تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ عرب سے دور، ہزاروں کلومیٹر دور ہند کی سرزمین میں یہ دین دعوت ہے، اسی لیے عرب کے لوگ اپنے جان و مال ہر چیز کو چھوڑ کر دنیا میں پھیلے تھے۔ ایشیا، افریقہ، یورپ اور ایشیا کے یہ کئی ممالک ہند میں یہاں پر آیا اور دعوت کا کام کیے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی شمع جلائے۔ یہ دین اصل میں دین دعوت ہے، اس کے لیے تیار کرتا ہے حج۔ کیسے یہاں مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا، مینا سے پھر مکہ اور طواف زیارت، اس پورے پروسیس کے ذریعے سے حاجیوں کو بتاتا ہے کہ زندگی میں جد و جہد کرتے ہوئے ایک مقام پر کہیں ٹھہرنا نہیں ہے، تمہاری منزل ہمیشہ آگے کی منزل رہنے والی ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے یہاں بسیرا کرنا نہیں ہے، اسی کا اظہار وہاں پہ رہنے والی وہ کیمپ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ذہن میں اس چیز کو حقیقت میں بٹھا دیں کہ یہاں ہمیشہ جینا نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی لیے وہ کیمپس کی زندگی ہے جو مینا عرفات میں لوگ گزارتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں راتیں گزارتے ہیں۔ دراصل دین کے تقاضوں کے لیے یہ پورے مرحلے تمہارے لیے آنے والے ہیں، اس کے لیے دل کو اور دماغ کو تیار کرے اور اپنے آپ کی تربیت کرے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ کنکریاں کس بات کا اعلان ہے؟ اس دنیا میں ہمارا ایک دشمن لگا ہوا ہے جو ہمیں خدا کے راستے سے بھٹکا دے، راستے کو بدل دے۔ اس کی پوری ذمہ داری ہے، اس نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی ہے، شیطان، کہ انسان کو بھٹکا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں یہ ہے تمہیں بھٹکانے والا، تم ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے
तुम उसे दुश्मन ही समझो। उसको दुश्मन समझने का, उसको कंकरी मारने का ये है ऐलान है। हमारी उससे कोई दोस्ती नहीं है, हम उसके रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। उसका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। ये इजहार है जो हाजी कंकरियां मारते हुए करता है। कैसे करता है? एक दफा नहीं, 3-3 दफा करता है। एक दिन नहीं, 3-3 दिन करता है। इसलिए करता है कि ये काम उसे जिंदगी भर करना है। शैतान और उसकी चालों से छुटकारा कभी एक दफा होने वाला नहीं है। मरने तक वो इंसान के पीछे लगा हुआ है। और कैसे लगा हुआ है? बड़े अच्छे अंदाज से लगा हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे भटका रहा था? अरे इब्राहिम, तुम्हारा छोटा सा बेटा इतने सालों की दुआओं के बाद में अब मिला, उसको ज़िबा कर दे रहे। अच्छा, तुम ख्वाब ही तो देखे थे, अल्लाह ताला कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही करे क्या तुम पे? यानी देखिए कि कैसे इंसान को भटकाता जहां उसकी असल कमजोरी है। माल और दौलत, दिली ताल्लुक, अफराद खानदान, महबूब तरीन चीजें, इनके जरिए से इंसान को भटकाता। और ऐसे भटकाता कि गोया उसका बड़ा खैर खा है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बोला, आदम अलैहिस्सलाम मैं तुमको बताऊं तुम्हारे रब ने आखिर क्यों इस दरख्त से रोका। एक बड़ा फलसफा जिससे दिमाग बदल जाए, वो वाला अंदाज और अप्रोच था। तो शैतान इस अंदाज से बंदों के पास आता। अगर वो दुश्मन की हैसियत से आया तो ठोकर मार देंगे और लात मारेंगे, मगर उसको गले क्यों लगाते हैं? उसको ऐसे पैंतरे और ऐसे भेस के साथ आता है कि जिससे इंसान गले लगा ले अपनी महबूब चीजों के ताल्लुक के साथ में। मगर अल्लाह ताला बताते हैं कि वो शैतान ही है और तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन समझो। तो ये वो हज है, उसके अरकान हैं। उसके जरिए से हाजी कैसे तरबियत के मरहलों से गुजरता है, एक नया इंसान बनकर वहां से वापस लौटता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जो आदमी अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज करता है, उस हज में ना बेहयाई के काम करता है ना बुराई का काम करता है, तो वो ऐसे लौटता है जैसे कि वो आज ही पैदा हुआ है। तो ये वो इबादत है जो इंसान की फिक्र, नज़र, अमल, हर चीज़ को बदल कर रख देती है। और उसके ज़रिए से आदमी एक नई ज़िंदगी और नए अंदाज के साथ में वापस लौटता है। उसका मकसद बदल जाता है, तर्ज ज़िंदगी बदल जाता है। हम इन चीज़ों को देखें और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत और तौफीक नसीब फरमाएँ कि उसके घर का दीदार हो और हज की तौफीक हम सबको इनायत फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।